الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا و اوسط کلامنا و آخر کلامنا اے ابر کرم اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکیں، اے ابر کرم اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکیں، پھر جب وہ آ جائیں تو اتنا برس کے پھر جا نہ سکیں۔ بارش ہو رہی ہے، بیچارے کتنے سارے لوگ آنا چاہ رہے ہوں گے لیکن آ نہیں سکتے۔ وہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز اس کا وجود دیا ہے، یعنی انسان بننا یہ اپنے آپ میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کو جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز اور وہ صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ دنیا کی ہزاروں مخلوقات، لاکھوں مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے بہتر بنایا ہے، اور پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ایمان والے بندے کی کیا قیمت ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، زمین پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ تو یہ ایک اللہ اللہ کہنے والے کی قیمت ہے، اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا اندازہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس ہم احساس اگر مر جائے تو پھر قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، اور اگر احساس زندہ ہے کہ ہم کو اللہ نے پہلے تو انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ یہ بات تو 100% درست ہے، اور اس بات پر کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں، اور دلائل موجود بھی ہیں، اور عقل اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ اس کو ادا نہ کرنا بتا رہا ہے کہ ایمان کی فکر نہیں ہے۔ تو ایمان کی فکر کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت تھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر ایمان کی فکر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت اور دولت ہے۔ اور جب کوئی قیمتی چیز کسی کو دی جائے اور وہ اس کی قدر کر لے تو پھر آپ خود سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نوجوان انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان ایسے ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کا ظلم بڑھا، ایمان کا مسئلہ بنا، وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے، اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ نکل گئے اور غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ پھر جب اٹھایا تو کتنے 100 سال کے بعد کہ صدیاں گزر گئیں، کرنسی چینج ہو گئی اور تہذیب بدل گئی، مزاج بدل گئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا
اور پھر ان نوجوانوں کا جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جا کر غار میں چھپے تھے کہ کسی طریقے سے بادشاہ کے جور و ظلم سے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ہم بچ جائیں. جان بچے تو بچے، ایمان بچانا اصل مسئلہ ہے. انہوں نے قرآن کریم میں ان کو مثال کے طور پہ پیش کیا کہ اپنا ایمان بچائیں. ان لوگوں نے اپنا ایمان بچایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات بے شمار ایسے ملتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنا ایمان بچا رہے ہیں. وہ نہ اپنے ایمان کے لیے جان کو دیکھتے ہیں، نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ اولادوں کو دیکھتے ہیں، نہ دولت کو دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں. ایک فکر ہے کہ ایمان بچے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کے فیصلے فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے. یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بچانے کے لیے پہاڑ جیسی محنت کرنی پڑے گی. آج تو تھوڑا سا دنیا میں ادھر ادھر اونچ نیچ ہو جائے اور ہم اپنی زبان کے بول کو ایمان کے لٹنے کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں کی جو ضمانت لے لے، ذمہ داری لے لے، میں اس کی جنت کی ضمانت اور ذمہ داری لیتا ہوں. ایک تو جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ جو دونوں رانوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، زبان اور شرمگاہ. اور آج دونوں کی وجہ سے ایمان لٹ رہا ہے. یہاں سے نظام شروع ہوتا ہے انسانی زندگی کا، عقل سے، دل سے، خیالات سے، سوچ سے، جذبات سے، اچھی آرزوؤں اور بری آرزوؤں اور تمناؤں کے بدلنے سے پل پل میں ایمانی کیفیات بدل جاتی ہیں. پل پل میں، لمحہ لمحہ یہ ایمان بدلتا رہتا ہے. نہ ہمیں فکر ہے جوانوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ عورتوں کو، نہ کسی کو فکر ہے. ایک بات تو یہ اتنا بڑا اور سنگین مسئلہ ہے ایمان کے بچانے کا، اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ آپ خود تصور کریں کہ میں مسلمان سمجھا جاؤں ساری زندگی. مجھے لوگ عبداللہ بھائی، عبد الرحمان بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی کہہ کے پکاریں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے چہرے پر داڑھی بھی ہو، میں نمازیں بھی پڑھوں. کتنا اس مسئلے کی حساسیت کو اور اس کی سنگینی کو ہم اور آپ سمجھیں. نام مسلمانوں والے ہوں اور بظاہر کام بھی کچھ مسلمانوں والے ہوں، لیکن جب موت کا وقت آئے تو ایمان دلوں سے نکل چکا ہو، اور اللہ تعالی اللہ نہ کرے قبر میں جانے کے بعد ایمان والوں جیسا معاملہ نہ کیا جائے، کفار کی طرح معاملہ کیا جائے، اور فرشتے یہاں سے لگا رہے ہوں اور جہنم کی ہوائیں اور جہنم کے مناظر دکھائے جا رہے ہوں. یہ سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا ہے. بندہ ایمان والا سمجھا جائے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اور سچی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے، ایمان تو انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح موت عطا فرماتے ہیں. یہ کلمے والی موت مل جانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ دعاؤں سے نہیں مل جاتی صرف یا اللہ میرا خاتمہ کلمے والی موت پہ فرما، مجھے جب موت آئے تو میری زبان پہ کلمہ جاری ہو. ساری زندگی زبان پہ جھوٹے بول ہیں، ساری زندگی حرام مال کھا کے نہیں تھک رہا، ساری زندگی غیبتیں کر رہا ہے، اپنی زبان سے نہ جانے کتنے گناہ کر رہا ہے، دل پورا سخت اور سیاہ ہو چکا ہے، لیکن مرنے کا وقت آ رہا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. کام مومنوں والے نہیں کر رہے ہیں. یہ تو کھلا تضاد ہے، یہ بالکل کھلا تضاد ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ جنگ ہے ایمان اور نفس کی اور ہوائے نفس اور خواہشات کی اور ہماری، کہ اس جنگ میں یا تو ہم آگے چلے جائیں یا نفس کو آگے جانے دیں. نفس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، ہم اس کو قابو کر لیں تو ہم جیت جائیں. خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول نہیں ہے، ڈیزائرز پر کنٹرول نہیں ہے،
اور کہہ رہے کہ ایمان 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 والی زندگی، ایمان والے مومن بھائی میاں بھائی، مومن بھائی میاں بھائی. بمبئی کا مسلمان نعرے لگا رہا ہے میاں بھائی میاں بھائی میاں بھائی ہیں. آپ میاں بھائی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ کھلا تضاد ہے. عمل سے کوری زندگی، نمازوں سے دور زندگی، غفلت بھری زندگی، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے میں مومن ہوں. یہ کھلا تضاد ہے، یہ نہیں ہو سکتا. دھوکے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو، فراڈ کیے جا رہا ہے، مال ناحق کھائے جا رہا ہے، نہ جانے کس کے ساتھ کس کس کے دل دکھا رکھے ہیں. ماں باپ کو اپنے کڑوے بول سے تکلیف پہنچا رہا ہے اور پھر کہتا ہے میاں بھائی. یہ کھلا تضاد ہے. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. یہ آپ کا مشن نہیں تھا. یہ حضرات صحابہ کا مشن نہیں تھا. میرے عزیزو، اپنے آپ کو ایمان والوں کی زندگی، اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاس کل ایک نوجوان کا فون آیا. 3-4 سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے. ٹھاکر فیملی سے، پنجاب کے علاقے سے وہ بلونگ کرتا ہے لڑکا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا. ان بچوں کو دیکھ کر اور ان آنے والے اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی پر افسوس ہوتا ہے. یا اللہ، ان کو اپنے ایمان کی بچانے کی فکر ہے اور ہم اپنے ایمان کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. وہ نوجوان صرف ایک بات بار بار کہہ رہا تھا فون پر. میرے پاس 6.5 منٹ کی ریکارڈنگ موجود ہے. کل سنا ہے گاڑی میں. آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ جو پیدائشی مومن نہیں ہے، کیا ہم اس چیز کو، اس عظیم نعمت کو بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور میری تمام دنیا جہان لٹ جائے پٹ جائے، میں برباد ہو جاؤں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. حضرات صحابہ تو علیہ الاعلان جو کافر کانپ رہے تھے نا، اور جو جنگوں پہ جنگیں فتح ہو رہی تھیں، نہ مال نہ دولت نہ طاقت نہ ثروت نہ سطوت نہ سلطنت نہ بادشاہت، کچھ نہیں ہے بظاہر صحابہ کے پاس. ٹوٹی تلواریں ہیں. ایمان کا معاملہ اس قدر حساس ہے اور صحابہ کے نزدیک اس قدر ان کے ہاں قدر ہے ایمان کی. وہ صحابہ اعلان کہہ رہے ہیں ایک اللہ پر ایمان لانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، پھر تیری تلواروں، تیری تیروں اور تیری جان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والے. یہاں تھا یہ مسئلہ، یہ ایمان، یہ دل بن گیا تھا. تو وہ نوجوان، ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر یاد آ جاتے ہیں وہ واقعات. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے حضرت، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے مسئلہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ قید کر لیں گے، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں کہیں اللہ نہ کرے اپنے ایمان سے مجھے ہاتھ دھونا نہ پڑے. وہ آنے والے نوجوان جو پیدائشی مسلمان نہیں ہے، وہ تو یہ سوچ رہے ہیں اللہ نہ کرے مجھے اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے، میرے گھر والوں نے مجھے پکڑ لیا تو. اور ہم پیدائشی مسلمان ہونے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں ایمان کی پرواہ نہیں ہے، نگاہوں سے ایمان لٹ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے، میں 3 سال سے، میں نے M.Com کیا ہے یا B.Com کیا ہے، 3 سال ہو گئے، میں اتنی بڑی ڈگری کے باوجود مارا پھر رہا ہوں. میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے اپنا گزر بسر چلا رہا ہوں. مجھے بس اپنا ایمان بچانا ہے. مجھے کوئی ایسی محفوظ جگہ بتا دیں کہ جہاں میرا ایمان بچ جائے. مجھے جان کا مسئلہ نہیں، میرے ایمان کا مسئلہ ہے. ایک خاتون کا کل میسج آیا. اس نے کہا میں MP کے علاقے سے ہوں، میں نے دل میں ایمان قبول کر لیا ہے، میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی. اور میری ایک فرینڈ ہے، اس نے بھی ایمان قبول کیا ہے. اور یہ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں اسلام پر، اسلام کی حقانیت پر، اس کی پرفیکشن پر. اور اسلام جو عالمگیر اور ایسا وسعت والا مذہب ہے کہ جس نے ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق دیا ہے، اور ہر طرح کے انسان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے. یہ آسانیوں کا دین ہے، یہ آسانیوں کا دین ہے. بہت آسان ہے ہمارا دین. صرف اللہ کی ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے میرے عزیزوں، اور اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو بچانا ہے. دلوں کے اندر سے نفرتیں، بغض، حسد، کینے یہ ختم کر دیں.
یہ ایمان اس دل میں پنپ نہیں سکتا اور ایمان اس دل میں باقی نہیں رہ سکتا جس دل میں دنیا کی گندگیاں بھری ہوں۔ ایمان تو پروان چڑھتا ہے ایسے وقت میں اور ایسے موقع پر جب اللہ کی محبت بھی ہو، رسول اللہ سے سچا عشق بھی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ بھی ہو۔ تو خاتون نے کہا مجھے ایسے نوجوان سے نکاح کرنا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو۔ تو پوری کی پوری دنیا میں لوگ ایک عجیب و غریب پریشانی کا شکار ہیں، ہم ناشکریاں کر کر کے اللہ تعالی سے کیسی بے وفائی کر رہے ہیں، اللہ سے کیسی بے وفائی کر رہے ہیں ہم ناشکری کر کے۔ ایک بڑے ہوٹل کے مالک ہیں، ہم لوگوں کا وہاں جانا ہوا، میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ کہہ رہے خیریت ہے تھوڑی سی، خیریت ہے لیکن تھوڑی سی۔ بڑے ہوٹل کا مالک ہے، 11 گنٹھا زمین سڑک پہ موجود ہے، اور ہوٹل میں ایسا نہیں کہ مندی پڑی ہوئی ہے لوگ نہیں موجود ہیں، بھرے ہوئے ہیں لوگ، کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، ساری چیزیں۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے بندہ کروڑ اربوں روپے کا مالک، خیریت ہے لیکن تھوڑی سی، پوری نہیں ہے۔ تو اتنی ناشکری کرنے کا مزاج، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے ہر حال میں انسان کو اللہ تعالی سے راضی رہنا ہے، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ نہ حجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ حجر اچھا یعنی اللہ دے تب بھی ٹھیک، نہ دے تب بھی ٹھیک، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ اور حضرات صحابہ کے اندر یہی کیفیت اور یہ صفت پیدا ہو گئی تھی، وہ نہیں چکر میں پڑے مال ہے تو بھی ٹھیک، نہیں ہے تو بھی ٹھیک۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گناہ سے بچنا ہے، نگاہ نیچی کرنا ہے، تکلیف نہیں پہنچانا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے، صدقہ دینا ہے، خیرات دینا ہے۔ اللہ کی منشا کیا ہے؟ دیکھو ایک فلسفہ یاد رکھنا، جس انسان نے اللہ کی منشا میں اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اس کو ایمان کامل نصیب ہو گیا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ تو کیا چاہتا ہے یہ بتا دے، بس ہم راضی ہیں۔ تو کیا چاہتا ہے یہ بتا دے، اور اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد ڈال دیں۔ افوض امری الی اللہ، اللہ ہم نے سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ایک مشین ہیں، آپ چلا رہے ہیں تو چل رہے ہیں۔ یہ تو جسم کا ہڈیوں کا ڈھانچہ انسان ہے، بے حقیقت انسان ہے۔ ابھی روح نکل جائے، روح کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، یہ نکال لی جائے سارا نظام، سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں اور اپنے ایمان کی قدر کریں۔ اور یہ جسم کا نظام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ جب دیکھو دل کے اندر، جسم کے اندر ایک نظام ہے جس کو دل کا نظام کہتے ہیں۔ یہ جو دل کا نظام ہے نا، یہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے، آنکھیں بگڑتی ہیں، دماغ بگڑتا ہے، خیال بگڑتے ہیں، جذبات بگڑتے ہیں، اور جب دل صحیح ہو جائے تو سب صحیح ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سوچ لیا کریں رات کے وقت بیٹھ کر، ہم سب 5 منٹ سونے سے پہلے آج کتنے کام ایمان والے کیے اور کتنے کام ایمان کے خلاف کیے، کتنے کام اللہ کی مرضی کے کیے اور کتنے کام اللہ کی ناراضگی کے کیے۔ چند دن ایسا کرنے سے انشاءاللہ گاڑی ٹریک پہ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت